بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کری، قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے۔ میں نے قرآنی کوئز کا آغاز کیا تھا، جس میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں کتنے سورے ہیں، تو جواب آیا تھا کچھ لوگوں کا کہ 6666 آیتیں۔ میرا مقصد ہے کہ آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ جس طریقے سے دنیاوی امتحان میں آپ کوچنگ کرتے ہیں، ٹیوشن کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، مگر افسوس کہ دین میں نہ ہمارا کوئی کلاس ہے، نہ کوئی ہوم ورک ہوتا ہے، نہ غور و فکر کرتے ہیں، اور سبب یہ ہوتا ہے جس سے ہم دین میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا کہ ایک کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے کہ غلط آدمی جواب دیتا ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، یہ 6666 آیتیں نہیں۔ ابھی وہ میں کوئز کو کنٹینیو کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کب ہمیں سوال صحیح جواب ملتا ہے۔ اور کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے، وہی لوگوں کی سنی سنائی کاپی پیسٹ کر دیا گیا کہ 6666 آیتیں۔ بہرحال آنسر میں بتانا نہیں جانا، لیکن ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ 6666 آیتیں نہیں ہیں۔ آپ ہوم ورک کریے، کلاسز لیے، کسی سے پڑھیے، سیکھیے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد عورت پہ واجب ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ یہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا، ہلاک ہونے سے بچائے گا، اور جہنم سے نجات بھی دلائے گا، کیونکہ اگر آپ گمراہ ہو گئے یا ہدایت یافتہ نہیں ہوئے تو آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پیروی نہ کریں کہ آپ جو ہے کاپی پیسٹ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کہ جو آپ کو آج تک 6666 آیتیں بتائی گئی ہیں، آپ اب یہاں پہ دیکھ لیے کہ آپ کس کے پیروکار ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تب آپ کو دیکھیے، ایک مثال میں علم کی متعلق دے دوں۔ ایک شخص ہے جو کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے، مزدور، اور وہاں پہ ایک جو ہے انجینئر کا گزر ہو، یا ایک بہت بڑے ادھیکاری کا گزر ہو، یا ایک بہت بڑے بادشاہ کا گزر ہو، اور وہ ایک سروے کے لیے کوئلے کی کان کے اندر جائے، اور جب وہ باہر آئے گا تو کیا اس کے جسم میں کالک نہیں لگی ہوگی؟ پھر کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ بادشاہ ہے اور یا اس دور کا وہاں کا انجینئر ہے، کون ہے؟ مثال کے طور پہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، جیسا جو ہوگا ویسا ہوگا۔ اب وہ کو بادشاہ تھا، ایک انجینئر تھا، کوئلے کی کان میں گیا تو کالا ہو کے نکلا۔ اب وہیں پہ ایک مزدور ہے، غریب سا چھوٹا سا مزدور ہے، وہ خوشبو کے کارخانے میں، عطر کے گودام میں، عطر کے کارخانے میں، عطر کی دکان پہ کام کرتا ہے۔ باہر نکلا تو خوشبو، لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو پتہ چلا خوشبو۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ کالک کے پاس گئے تو ہمیں کالک لگی، خوشبو کے پاس گئے تو خوشبو۔ یہی اہل بیت کا مسئلہ۔ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو آپ سے علم کی خوشبو آئے گی، علم میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ اگر آپ جاہل ہیں تو اس کا مطلب آپ اہل بیت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، کسی گمراہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ میرا مقصد ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، کاپی پیسٹ نہ کریں، پیروی دیکھ کے کریں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیروی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، لوگوں نے سامری کی بچھڑے کی پرستش حضرت ہارون کو چھوڑ کے شروع کر دی تھی۔ محمد مصطفیٰ کے بعد عمر ابوبکر کی پیروی شروع کر دی تھی۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟